السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم اردو ڈائجسٹ اگست 1988 کے مضمون قرآن مجید اور سائنسی انکشافات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ ہیں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کچھ اہم سائنسی نکات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور جن کی تصدیق جدید تحقیق اور سائنس کر رہی ہے، بیان کیے گئے۔ آج بھی کچھ نکات لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا اہم ٹاپک ہے حمل اور ہوائیں، یعنی پودوں میں کس طریقے سے پیدائش کا عمل ہوتا ہے۔ جانداروں میں تو ہم جانتے ہیں پیدائش کا عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے، انسانوں میں بھی، لیکن پودوں میں کیا یہ عمل کس طرح ہوتا ہے، وہ ایک مختصر جملے میں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ پہلے تو ہم اس عمل کو سمجھیں کہ ہے کیا۔ اس عمل کو سائنسی اصطلاح میں پولینیشن کہتے ہیں، یعنی پودوں میں اور ان کے پھولوں میں پودوں کے نر اور مادے دو پارٹس پائے جاتے ہیں، اور نر میں کچھ ذرات ہوتے ہیں جن کو ہم پولن کہتے ہیں۔ جب یہ ذرات مادہ حصے میں، پھول کے مادہ حصے پہ جا کے ملتے ہیں، وہاں کچھ ایگز پائے جاتے ہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے۔ تو جب اس سے ملتے ہیں یہ ذرات، تو یہ اس سے پھر ایک نیا بیج پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کو ہم پولینیشن کہتے ہیں، اور پھر اسی بیج سے پھر نئے پودے پیدا ہوتے ہیں، پھر نئے پھول پیدا ہوتے ہیں، پھر نئے بیج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سائیکل چل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پولن جو ذرات ہیں، نر ذرات ہیں، یہ مادہ ذرات مادہ حصے تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اسی پھول میں بھی ہوتے ہیں ذرات، مادے پارٹس ہوتے ہیں، اور دوسرے پھولوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پولن ذرات ہیں، جو نر ذرات کہلاتے ہیں، ان کے مادہ تک پہنچنے کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پرندے، تتلیاں، بھورے، یہ جب بیٹھتے ہیں پھول پہ تو ان کے پیروں پہ یہ چپک جاتے ہیں، ان کے پروں سے چپک جاتے ہیں، اور جب پھر وہی بھورے اور تتلیاں جا کے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں تو وہاں جو مادہ حصہ ہوتا ہے پھول کا، وہاں اس سے وہ جا کے مل جاتے ہیں، وہ ذرات وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تتلیاں، بھورے یا پرندے۔ ایک تو یہ ذریعہ ہو گیا، ان کے پھر ملاپ سے بیج بنتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے پولینیشن کا، وہ سب سے اہم طریقہ ہے، وہ ہواؤں کا ہے۔ یہ قدرت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہوا سے یہ ذرے اڑتے ہیں اور پھر دوسرے پھول تک پہنچتے ہیں، اس کے مادہ حصے سے ملتے ہیں، اور پھر ایک نیا بیج پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں یہ عمل پانی کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ذرات پولنس یہ جا کے مادہ حصے سے پانی کے ذریعے جا کے ملتے ہیں پھر، اور وہاں بھی پانی کے اندر بھی پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، اور نئے بیج اور نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اہم ترین ذریعہ ہوائیں ہیں، اس لیے قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، باقی چیزوں کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ سب سے اہم ذریعہ یہ ہوائیں ہیں۔ تو اسی بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ قرآن میں کا ترجمہ آیت کا کہ ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوائیں چلائیں۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک مختصر سے جملے میں یہ پورے پولینیشن کا عمل بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ہوائیں چلتی ہیں، ان سے یہ ذرات اڑتے ہیں، پولینیشن ہوتا ہے، اور نئے بیج پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ یہ پیدائش کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں ہوائیں، تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہم نے حاملہ کر دینے والی ہوائیں چلائیں، جن سے کہ پھر یہ بیج پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن میں مجید میں ایسی حقیقت کا ذکر آ جانا جس کا انکشاف آج سے 200 برس پہلے ہوا، اس امر کا اعلان ہے کہ رحمان اور رحیم رب نے ایک با علم
قوم کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی جس کی آیات مفصل ہیں اور وہ عربی زبان میں ہیں۔ یہ جملہ بھی ایک ترجمہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کا، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی رہنمائی فرمائی ہے اس طریقے سے، اس طرح کی آیات میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں دوسرا اہم کام جو حقیقت میں ایک سائنسی نقطہ نظر سے دیکھنے کا لائق ہے، وہ ہے دودھ کی پیدائش۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یقیناً جانوروں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، ہم تمہیں ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے مادے اور خون کے اختلاط سے ہے ایسا دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص اور فرحت بخش ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 66۔ مورس بکائے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، دودھ کے اجزاء ترکیبی پستان کے غدودوں سے رشتے ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ ان کو غذا کے ہضم ہونے والے حصوں سے غذائیت ملتی ہے جو خون کی نالیوں کے ذریعے ان اجزاء تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ خون اس غذائیت کا جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے جمع کرنے اور پہنچانے والا عامل ہے، اور اسی سے پستانوں کے غدود کا تغذیہ ہوتا ہے جہاں دودھ کی تولید ہوتی ہے، اور یہ ویسا ہی عمل ہے جیسے دوسرے اعضاء میں ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ بتا رہے ہیں کہ خون اور آنتوں میں پیدا ہونے والا کچھ خاص مادے آپس میں ملتے ہیں اور پھر پستانوں میں اس دودھ کی پیدائش ہوتی ہے، دودھ بنتا ہے، اور پھر پستانوں سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ دودھ، انسان اور جانور۔ تو یہ بھی ایک واقعی قابل تعجب بات ہے کہ دیکھیے، نہ خون پیا جا سکتا ہے، نہ وہ مادے جو اندر پیدا ہوتے ہیں آنتوں میں انہیں ہم پی سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے ان بد ذائقہ چیزوں سے مل کر ایک انتہائی ذائقہ دار اور قابل یعنی شراب پینے کے قابل ایک چیز بنتی ہے جو کہ انسان کے لیے کتنی مفید اور کتنی ضروری ہے، اور جانداروں کے لیے بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا لوگوں کو علم نہیں تھا، اتنے گہرائی میں نہیں سمجھ سکے تھے۔ یہ محض ماضی قریب میں اس کو سمجھا گیا۔ دوران خون کا تصور نزول قرآن کے صدیوں بعد ابن نفیس نے دیا، اور پھر اس کے بعد لی ہاروے نے اس میں قابل قدر اضافہ کیا، یعنی اس بات کو کئی صدیوں بعد سمجھا گیا، اور کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ عمل، اور پھر خون کے جو دوران ہے اس کا تصور بھی بعد میں سائنسدانوں نے دریافت کیا، جن کے جو اہم نام آئے ہیں۔ ابن نفیس کوئی مسلمان سائنسدان تھے، اور پھر اس کے بعد لی ہاروے کوئی غالباً کرسچن سائنسدان تھے، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تصورات کے حوالے میں کی قرآن میں موجودگی کی پوری وضاحت 1400 برس پہلے ممکن نہ تھی، اس لیے وہ بعد میں وضع ہوئے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت پہلے کے لوگ نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کی وضاحت، اس لیے انہوں نے نہیں کی، لیکن بعد میں چونکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی سائنسدانوں کے، تو انہوں نے اس چیز کو واضح کیا، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ یہ عمل ہے جو کہ انسانی جسم میں یا جانوروں کے جسم میں وجود پاتا ہے۔ پھر ایک اور اہم نقطہ جو بیان کیا گیا قرآن میں، جس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، کہ بلندی پر سانس کی تنگی۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائے گا اسے زیادہ تازہ ہوا، زیادہ فرحت اور زیادہ خوشی حاصل ہوگی، لیکن دور جدید میں جب سائنس نے ہوائی جہاز ایجاد کیا
اور 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ بلندی پر جاتے ہوئے اسے نسبتاً کم آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ اس شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں مصنوعی طور پر آکسیجن پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قدر بلندی پر جانے کا تصور نہ تھا اور نہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا، لیکن قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی ایسا آیت کو کوٹ کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، یعنی بلندی کو جا رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ یعنی دیکھیے کہ وہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بھائی اوپر تھوڑا ہم چڑھتے ہیں تو بڑی کھلی ہوا ملتی ہے، یہی تصور تھا اور اس سے تازگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اوپر چڑھو گے تو تمہارا سینہ تنگ ہوگا اور گھٹن محسوس ہوگی۔ یہ بات اس زمانے میں ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ جانتے تھے۔ آج کا یہ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا اوپر چلے جاتے ہیں ہماری سانس رکنے لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جتنا اوپر جائیں گے آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے، ہوا کم ہوتی چلی جاتی ہے، آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے ہمیں گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ایسی بات کہ اب جو پچھلے صدی میں جب ہوائی جہاز ایجاد ہوا تب ہمارے سمجھ میں آئی کہ اوپر چڑھنے سے کیا مشکل پیش آتی ہے، ورنہ انسان تو سمجھتا تھا کہ اوپر جائے گا تازہ ہوا ملے گی۔ تو یہ ایک اور اہم نقطہ تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بالکل صحیح ہے اور اس نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے۔ پھر اگلی بات، درد کا احساس جسم میں صرف جلد کو ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات کہی گئی ہے۔ جدید اس میں تفصیل میں لکھتے ہیں، جدید طب نے یہ دریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب جو درد کا ادراک کرتے ہیں، خواہ وہ درد چوٹ لگنے، جلنے یا شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے ہو، فقط جلد میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر جسم میں سوئی چبھوئی جائے تو درد صرف جلد کی سطح پر ہوگا، لیکن اگر سوئی جلد سے آگے گزر جائے تو بقیہ گوشت میں فی الواقع درد نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ جدید ترین تحقیق ہے لیکن اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں صدیوں پہلے دے دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ! آیت کوٹ کی انہوں نے، ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کو مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ النساء، سورہ النساء کی آیت نمبر 56۔ یعنی درد اور تکلیف کا تعلق قرآن مجید میں صرف جلد سے بیان کیا گیا ہے، اور مزید تکلیف پہنچانے کے لیے بار بار جلد ہی تبدیل کی جائے گی۔ اندازہ لگائیے کہ جلد کے، یعنی آج دریافت ہوا یہ بات کہ تکلیف کا احساس اصل میں جلد میں ہوتا ہے۔ کوئی سوئی چبھو جائے تو جلد میں جب تک رہے گی وہ تکلیف ہوگی، جلد کے اور اندر جب جائے گی گوشت میں تو تکلیف کا احساس اتنا نہیں ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جلد ہی وہ چیز ہے جو تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہٹ درم اور انتہائی نالائق جو کفار مشرکین ہوں گے، فسادی ہوں گے، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی ہے، جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کھالیں جلیں گی تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ اچھا، وہ کھالیں پھر شاید گوشت نہیں جلے گا، صرف کھالیں جلیں گی، تو جو تکلیف ہونی ہے انہیں شدید ترین وہ ہو جائے گی۔ اچھا، پھر وہ کھالیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک کر دی جائیں گی، اور پھر دوبارہ جلائی جائیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان گناہوں کا بدلہ نہیں ہو جاتا، جو ان ظلموں کا بدلہ نہیں ہو جاتا، ان زیادتیوں کا بدلہ نہیں ہو جاتا، ان گناہوں کا بدلہ نہیں ہو جاتا، ان جرائم کا بدلہ نہیں ہو جاتا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں۔ یعنی شدید ترین عذاب ہوگا، یہ سمجھیے، ان کی جلد، جسم کی کھال جلے گی، وہ تکلیف سے چلائیں گے، پھر وہ ٹھیک کر دی جائے گی کھال، عذاب ختم نہیں ہوگا، دوبارہ جلے گی وہ جلد، پھر ٹھیک کر دی جائے گی، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
اندازہ لگیے آپ کے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں کتنا سخت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔